نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين صدق الله العظيم۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے عقائد کے اصلاح کے لیے 4 گمراہ فرقوں، 4 گمراہ مسالک کا تذکرہ کیا ہے، جن میں ایک منافقین اور دوسرا گروہ مشرکین ہے، تیسرا گروہ یہود ہے، اور قرآن مجید میں یہود کے بہت سے قبائل کو ذکر کیا گیا ہے، اور قیامت تک کا آنے والے سارے انسانوں کے لیے یہودیوں کے قبائل سے اپنے آپ کو روکنے اور ان میں جو اچھے لوگوں کے اچھے اوصاف ہیں ان سے متصف ہونے کا حکم اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ یہودیوں کی تاریخ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے نہایت تفصیل کے ساتھ ذکر کی ہے، کیونکہ ان میں بہت بڑے بڑے انبیاء کرام آئے ہیں، اور ان انبیاء کرام کے واقعات اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیے ہیں، تاکہ قیامت تک کے آنے والے حالات میں مسلمان ان حالات سے اپنے لیے قرآنی اصول سے اور قرآنی آیات سے احکامات، قواعد و ضوابط مستنبط کر کے ان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ ظہور مہدی سے پہلے قرآن مجید کے آیات کے تناظر میں یہودیوں کے جو قبائل ہیں اور جو اچھے اوصاف ہیں ان قبائل سے مسلمانوں اور مہدی کے انصار، عام علماء، عام لوگوں اور ایسے ہی ان کا قبائل سے اپنے آپ کو ان سارے گروہوں کے لیے روکنے کی تاکید ذکر کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے انبیاء کرام کو ان کے لیے تذکیر اور نصیحت کے بارے میں اللہ نے ان کو اتارا اور انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ان میں سب سے زیادہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی زبانی کو کہا، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم تم نصیحت حاصل کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو نعمتوں کے ذریعے سے تم کو فضیلت دی ہے، اور تم میں انبیاء کرام اتارے ہیں، اور تم میں بادشاہ مقرر کیے ہیں، اور اس زمانے میں جتنے بھی لوگ ہیں ان لوگوں میں سب سے زیادہ نعمتیں اللہ رب العالمین نے تم کو عطا کی ہے، اور یہ نعمتیں یعنی غلامی سے نجات، اور تمہارا جو دشمن ہے فرعون ان کو تمہارے آنکھوں کے سامنے، ان کے لشکروں کو تمہارے سامنے ہلاک کرنا، من و سلوا اور آواز تیہ میں تم پر تمہارے لیے پانی کا انتظام، صحراؤں میں تمہارے لیے پانی اور بارش سے بچنے کے لیے اور دھوپ سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بادل مقرر کیے، اور زمین میں تمہارے لیے میری حکومت اور تنظیم کا نعمت اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا، اور تمہارے اندر انبیاء اور بادشاہ مقرر کیے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو پوری دنیا پر فضیلت اس لیے دی تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے دل و دماغ میں جو بت پرستی ہے اور توحید کے مخالف جو عقائد ہے وہ ان کے دلوں سے ختم ہو جائے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اور فضیلت کی وجہ یہ بیان کی، اغیر اللہ ابغیکم الہا وهو فضلکم علی العالمین۔ تو اسی آیات سے مسلمان کے لیے چاہیے کہ یہ حکمت اپنے اندر ذہن میں رکھے کہ یہودیوں کو جو فضیلت دی تھی وہ ان کے نسب اور ان کے یعنی ان کے یہودی ہونے کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ ان کی جو فضیلت تھی وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک ان کے دین، اسلام اور ایمان کی وجہ سے تھی۔ جب انہوں نے دین، اسلام اور ایمان کو چھوڑا تو اللہ رب العالمین نے یعنی ان کو ذلیل و رسوا کر دیا، اور جب ان میں دین، اسلام اور ایمان تھا تو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ان کو حکومت دی، اور جب انہوں نے دین، اسلام، ایمان کو چھوڑا تو فرعون کے دور میں ان کو مختلف قسم سے ذلیل و رسوا کیا۔ تو اس کی وجہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر ایمان رکھنا اور یعنی اللہ تعالیٰ کا تابع دار ہونا ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے بھی یہی ہوگا
کہ جب مسلمان اللہ تعالیٰ کے دین کی تابعداری کرے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو ذاتی زندگی سے کی طرح معاشرے میں اور معاش میں اور اقتصاد میں اور پورے عالم میں اس کے نفاذ کے لیے طریقے خلافت کو چنے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بھی یہی کامیابی رکھی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بنی اسرائیل سے، وَأَوْرَثَنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا. کہ جو لوگ زمین مشرق اور مغرب میں کمزور تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی زمین میں پر حکومت دی جو برکتوں والی زمین تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں دی. اور یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں اور یقین کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو نجات دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو یعنی زمین پر حکومت دیتے ہیں. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حسنہ یعنی زمین میں حکومت تو دی، اس کی وجہ ایمان اسلام احسان اور وقتی حالات کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تدبیر دینا، یہ بنیادی وجہ ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. تو ان میں بنیادی چیز وہ شک کو اللہ تعالیٰ کے وعدوں اور وعیدوں سے میں شک نہ کرنا، پہلی بات. اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے ان کو امام اور دنیا کا سربراہ مقرر کیا، اس کی وجہ صبر تھا. اور تیسری جو بنیادی وجہ تھی وہ یقین، کہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں اور اللہ تعالیٰ کے وعیدوں پر یقین. تو بنیادی جو باتیں دو ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کے وعدوں اور وعیدوں پر یقین رکھنا، اور یقین کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے ہاتھ پیر سے اعمال مرتب کرنا. جو لوگ یقین رکھتے ہیں تو ان کے ہاتھ پیر کے اعمال وہ ان کے یقین کی حمایت کرتے ہیں. اگر ہاتھ پیر کے اعمال درست نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا یقین درست نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یقین کے ساتھ ساتھ صبر، راستے میں جو تکلیفیں ان کو پہنچے تو اس پر صبر کرنا. اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا یعنی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا طریقہ وہ صبر ہے. فاصبر ان وعد اللہ حق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون. اس بات پر صبر رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ بھی خلافت کا وعدہ کیا ہے کہ آخری زمانے میں تمہیں خلافت دیں گے، اور امام مہدی کے دور میں خلافت کا وعدہ اللہ تعالیٰ پورا کریں گے. تو اس وعدے پر یقین رکھنا، فاصبر ان وعد اللہ حق. اور جو لوگ اس وعدے کے یقین میں مسلمانوں کے موقف کو کمزور کرنے کے لیے مختلف قسم کے روڑے اٹکاتے ہیں، تو ان روڑے اٹکانے والے اور استخفاف کرنے والے اور مسلمانوں کی ان کی بے عزتی کرنے والے، ان کو ہنسنے والے تو اور ان کی کم یقینی اور کم ظرفی کا مظاہرہ کرنے والے سے یعنی بدل نہیں ہونا چاہیے. ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون. جو لوگ یقین نہیں رکھتے تو ان سے ان کا یقین نہ رکھنا اور ان سے تم کمزوری کا مظاہرہ نہ کرو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین کا خلافت بھی دیا، اور زمین کی خلافت بھی دی، اور اس کے ساتھ ساتھ نبوت بھی دی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یعنی برکت والی زمین پر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت دی اور نبوت بھی دی. تو ایسے ہی مسلمانوں میں بھی نبوت بھی ہے اور خلافت بھی. نبی آئیں گے اور وہ نبی تمہارے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور خلافت بھی ہوگی، اور وہ نبی امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے. کیف انتم اذا نزل فیکم عیسی ابن مریم وامامکم. اور ایسے ہی وہ نبی وہ اس کے زمانے پوری دنیا پر خلافت ہوگی اور پوری دنیا میں صرف اسلام کا بول بالا ہوگا، لیکن وہ وعدہ یقین اور ایمان کے ساتھ اور صبر کے ساتھ پورا ہوگا. لیکن مسلمانوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، جیسے کہ یہودیوں نے کہا تھا کہ نحن ابناء اللہ واحباؤ. عوام نے وہ تو یہ یقین کیا نحن ابناء اللہ واحباؤ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. لیکن جو علماء ہیں فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. تو مسلمانوں کے یہ وہ حالات جو یہودیوں کے تھے، تو وہ وہی اوصاف اب مسلمانوں میں بھی وہ آ رہے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ
جیسے کہ حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ تم یہودیوں کے طریقوں پر چلو گے، اور یہودیوں کے طریقوں پر تم، یعنی اگر وہ یہودی اور عیسائی اگر کسی گوہ کے سوراخ میں بھی داخل ہوئے تو تم بھی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوگے اور اس کی اتباع کرو گے، حذواً بالحذو اور قبضاً بالقبض، حدیث میں یہی الفاظ آئے ہیں، حتی النعل بالنعل، تم یہودیوں کی مکمل پیروی کرو گے۔ اور اسی وجہ سے یہودیوں نے مسلمانوں نے بھی کہا ہے کہ بھئی ہمارا دین اشرف ہے، ہمارا دین افضل ہے، لیکن انہوں نے دین کے اشرف اور افضل ہونے کا جو کام ہے وہ کام چھوڑ دیا، یعنی نبی اسلام کی دین کی برتری، قرآن کا نظام کا غلبہ اور اس کے نظام کے نفاذ کا کام، انہوں نے یہ کام چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر یہودیوں جو سب سے زیادہ ملعون لوگ تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کیا تھا، تو وہ لعنت والے لوگ ان پر غالب ہوں گے۔ یہودیوں کی لعنت کی وجہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا، دین میں تحریف کرنا، انبیاء کو قتل کرنا، اور تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ فضیلت وہ چھین لی، اور اپنی فضیلت کے بجائے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کیا، ان پر غضب کیا، ان پر عذاب اتارا، اور نعمتوں کے بجائے ان پر اور انبیاء کے بجائے ان کو خنزیر بنا دیا، یعنی ان کو بھوکا پیاسا اور ذلیل کر دیا، مختلف قسم کے عذابات، اور زمین میں اللہ تعالیٰ نے ان کو در بدر کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی مختلف فرقوں میں مختلف اقسام میں تقسیم کر، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی بن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون، وہ مسلسل اللہ تعالیٰ کی دین کی مخالف اور انبیاء کے مخالف، اللہ تعالیٰ کے اور فرشتوں کے مخالف تھے۔ قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبة عند اللہ من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منهم القردة والخنازیر وعبد الطاغوت، شیطان کے پجاری، خنزیر اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، دوسری قیامت تک وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کر رکھا ہے، اور اب یہ ہوگا کہ بھائی یہودی تو اب پوری دنیا پر غالب ہیں، تو یہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ضربت علیہم الذلة أينما ثقفوا، یہ تو جہاں بھی ہوں گے، جہاں بھی تم ان کو پاؤ گے یہ ذلیل ہوں گے، لیکن ان کی ذلت کی ختم ہونا اس ایک صورت میں یہ ہے کہ حبل من اللہ، کہ یہ اللہ کی رسی کو تام لے تو یہ ان کی ذلت ختم ہوگا، اور دوسرے کسی کے تابع ہو جائے، کسی کے تابع ہو کر زندگی گزارے، وحبل من الناس، لیکن اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر آئے گا، وباء بغضب من اللہ، اور جہاں کہیں بھی ہوں گے وضربت علیہم المسکنہ، یہ جہاں بھی ہوں گے ان پر مسکنہ غالب ہوگا، یہ فقیر اور مسکین ہوں گے، ظاہر کے اعتبار سے استعمال ہوگا لیکن دل ان کے غریب اور مسکین ہوں گے، موجودہ زمانے میں بھی ان کے دل فقیر اور مسکین ہیں، پوری دنیا میں اپنی تسلیم ہونے کے لیے وہ بھیک مان رہے ہیں، کیونکہ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، تو یہ آیات اور ان جیسی آیات اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر جو ذلت رسوائی اور ان کی تاریخ میں پر جو رسوائی کی، تو یہ آیات، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یہ ان کی عملی تفسیر وہ ثابت ہوئی، جب بنو قریظہ اور بنو نذیر کے دور میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی ذلیل و رسوا کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل و رسوا اس وجہ سے کیا کہ انہوں نے وہ کام چھوڑ دی جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا تھا۔ ایسے ہی مسلمان جب وہ کام چھوڑیں گے جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا ہے، جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، زمین اللہ تعالیٰ نے خلافت کے لیے بنائی ہے، جب یہ کام خلافت چھوڑ دیں گے اور یہودیوں کے بنائے ہوئے نظام اور یہودیوں کے بنائے ہوئے اداروں اور یہودیوں کے بنائے ہوئے کام کو چھوڑیں گے اور امام مہدی اور اس کی نصرت نہیں کریں گے، امام مہدی کے دور میں جب علامات پورے جو یہودی پوری دنیا سے اکٹھے ہو کر بیت المقدس میں جمع ہوئے ہیں اور یہ اس کے لیے پاس نہیں جا رہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و رسوا کریں گے اور یہودی ان پر مسلط کریں گے، یہودی ان کی پالیسیں بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ
فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے وعدہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے تمہیں پوری دنیا سے اکٹھا کر کے یہاں بیت المقدس میں جمع کریں گے، اور جب یہ بیت المقدس میں جمع ہو جائے تو مسلمان، بخاری شریف کی روایت ہے، غیر سے مروی ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان وہ آ کر یہودیوں کو قتل کریں گے، اور پتھر اور درخت بھی ان کو پناہ نہیں دے گا، بلکہ درخت پتھر بھی یہ آواز کرے گا کہ مسلمان آؤ میرے پیچھے یہودی ہے، تم اس کو قتل کرو. تو یہی مسلمانوں کی کامیابی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نظام کے نفاذ کے لیے وہ کوشش کرے، ان کے لیے محنت کرے، ان کے لیے جدوجہد کرے، اور اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے پر یقین رکھے. یقین کا مطلب یہ اس کے لیے عمل کرے، اور اس پر یقین رکھے، اور اس کے لیے صبر کا مظاہرہ کر کے دعوت کو کرنا ہے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.